اس لیے قربانی کے جانور کا موٹا تازہ ہونا بھی چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1500 روپے کی وجہ سے ہم کمزور سا جانور خرید لیا کرتے ہیں، اور افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے، وہ ہمارے نوجوان جو 50-50 ہزار کے فون چلایا کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو کئی لاکھ کی گاڑیاں تو خرید لیا کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا پیسہ بھی دیتا ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص قربانی نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ قربانی سے بچا کرتے ہیں، 3 سے 4 ہزار، 4 سے 5 ہزار روپے کی وجہ سے ایک نہیں 2 3 4 5 عالموں سے مسئلہ پوچھا کرتے ہیں کہ کوئی صورت عالم صاحب ایسی نکال دیں کہ ہم قربانی کرنے سے بچ جائیں۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، جو شخص صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، اس کا وہ مالک ہے، یا سونا چاندی تو نہیں، اپنی ضروریات سے الگ، اپنی حاجت سے الگ اتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، کیش ہے، یا اتنی قیمت کی کوئی دوسری چیز پلاٹ، دکان وغیرہ یا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ بہتر کوئی چیز اللہ کے نزدیک اس دن نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے قربانی کے دن جو ہوتے ہیں وہ 3 دن اور 2 راتیں ہوا کرتی ہیں، 10 11 12 کا دن، 10 اور 11 کی رات ہوا کرتی ہے۔ اب آیا قربانی دن میں کرنا چاہیے یا رات کو کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے قربانی کا دن میں کرنا افضل ہے۔ اب آیا رات میں قربانی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، اگر آپ کریں گے قربانی ہو تو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ رات میں قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دن میں قربانی کرنی چاہیے کہ اچھے سے جانور وغیرہ کی رگیں کٹ جائیں، اچھے سے گوشت جو ہے اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ اسی لیے دن میں قربانی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سے لوگ یہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا بہتر ہے، یا حضرت ہم اتنے روپیے کا صدقہ کر دیں یا اتنا روپیہ کسی غریب کو دے دیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے، تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ آج جو لوگ ہیں کچھ افواہیں اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ جیو ہتیا پاپ ہے، یہ وہ لوگ ٹرینڈ چلایا کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو باتیں بنایا کرتے ہیں، جو ہولی دیوالی پر سینکڑوں مرغے بکروں کو کھا جایا کرتے ہیں۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ اس دن کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے اب بہت سے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت ہمارے یہاں پر جو ہے ہماری بیوی ہم سے کہتی ہے کہ آپ ہر سال اپنے نام کی قربانی کرتے ہو، ہمارے نام کی قربانی نہیں کرتے، اس سال ہمارے نام کی قربانی کرو۔ تو دیکھیے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں، بالکل آپ اس بات کو سمجھتے چلیں، اگر گھر میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 شخص بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو ان 4 لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی کی جانب سے قربانی کیجئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے نام سے کریں گے تو بیوی کے نام سے نہیں کریں گے، اور بیوی کے نام سے کریں گے تو اپنے نام سے نہیں کریں گے۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو ایسے دونوں پر قربانی کا کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے 7 حصے مکمل کر لیے، 7 قربانیاں کر لی، اب ہم اپنے بچوں کے نام سے قربانی کریں گے۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا 7 قربانیاں کرنا
کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر سال صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر وہ صاحب نصاب 10 سال رہے، 20 سال رہے، 50 سال رہے، اللہ نے اس کو اور زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی ہے، 100 سال بھی اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو ہر سال اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے مرحومین کے نام کی قربانی کریں گے، تو میرے بھائی یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ دیکھیے مرحومین کے نام سے اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو صاحب نصاب شخص کو پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنے نام کی قربانی کرے، اور اللہ نے اس کو اگر اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی دولت سے، اتنے مال سے اس کو نوازا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ دوسرا حصہ اور دوسرا جانور اپنے مرحومین کے لیے خریدے اور تب ان کے لیے قربانی کرے۔ اگر کسی شخص نے اپنے نام کی قربانی نہ کرتے ہوئے اپنے مرحومین کی جانب سے کسی کے نام کی اگر قربانی کر دی تو اس کے ذمے جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہی رہے گا، گرچہ اس کو نفلی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے مرحومین کے نام کی قربانی آپ بعد میں کریں، پہلے اپنے نام کی قربانی کریں، اور پھر اللہ نے آپ کو اس قدر وسعت دی ہے، اس قدر دولت سے نوازا ہے، تو آپ 2 نہیں 4 نہیں 6 اپنے تمام خاندان کے مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ آخری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا نے چاہے وہ کوئی موقع ہو، پیدا ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، پوری زندگی اپنی امت کو یاد فرماتے رہے، پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پرملال ہوا تھا، جب آپ دنیا ظاہری سے آپ نے پردہ فرمایا تھا، تو کسی صحابی نے دیکھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی آپ اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر بھی اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، اور ایک قربانی ہر سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، اور قربانی کے موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی پیش کی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہو تو اپنے پیارے نبی کے نام سے بھی ہم کو قربانی کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم گنہگار امتیوں کو نہیں بھولے ہیں تو ایسے مشفق اور مہربان آقا کو بھلا ہم گنہگار کیسے بھول سکتے ہیں؟ اپنے پیارے آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اپنے محبوب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا نوازا ہو تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اس کو چاہیے کہ وہ شخص قربان